کلاس 7 کی یہ اردو کلاس ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے سبق نمبر 6 پڑھا تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا، جس میں آپ کی دور خلافت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کی دور خلافت کس قدر سادگی والی تھی، جس میں آپ نے ہمیشہ سادگی کا اہتمام کیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دور خلافت میں کوئی عیش و آرام والی، شان و شوکت والی زندگی نہیں گزاری، بلکہ ایک سادہ زندگی گزاری۔ آپ کا کھانا پینا بھی بہت بغیر چھنے گیہوں کے آٹے کی روٹیاں تھیں، بغیر چھنے آٹے کی روٹیاں اور روکھا پھیکا کھانا کھاتے تھے، اور سادہ کپڑے پہنتے تھے، اور آرام کرنے کا طریقہ بھی بالکل سادہ تھا، یعنی کسی بھی درخت کے نیچے زمین پر لیٹ جاتے تھے۔ آپ کا کوئی محل نہیں تھا کہ اتنی بڑی مملکت، آپ کی مملکت بھی بہت بڑی تھی، یعنی نجد، حجاز اور عرب، عجم، مصر، شام، تو اتنے بڑے، اور افریقہ، اتنے بڑے علاقے میں آپ کی سلطنت تھی، اور آپ اس کے امیر تھے۔ اور اسلام میں بادشاہ تو ہوتا نہیں ہے، خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، تو آپ دوسرے خلیفہ تھے، اور آپ کا دور خلافت کس قدر انصاف والا تھا، اور آپ اللہ سے کس قدر ڈرتے تھے، اللہ کا خوف کتنا تھا۔ آپ نہ تو کوئی محل میں رہتے تھے، نہ شان و شوکت والی زندگی گزارتے تھے، آپ بالکل سادہ، جو انسان اور عوام رہتی ہے اس طرح سے آپ کا رہن سہن تھا۔ کھانا پینا بھی کوئی لذیذ اور لذت والی غذائیں یا بڑی شاندار غذائیں نہیں کھاتے تھے، بلکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹیاں ہوتی تھیں، اور روکھا اور پھیکا کھانا ہوتا تھا۔ اس طرح آپ کا کھانا تھا، اور آرام بھی آپ کا زمین پر کرتے تھے لیٹ کر، اور کوئی بڑے شان و شوکت والے محل نہیں تھے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ ہمارے خلیفہ، ہمارے امیر جو تھے، کس قدر سادگی والی زندگی گزارتے تھے، جبکہ اتنی بڑی مملکت کے سربراہ تھے، امیر تھے، اور آپ ایسی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ جو لوگ دیکھتے تھے حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ عجم کا ایک جاسوس حضرت عمر کی جانچ پڑتال کرنے اور انہیں دیکھنے آیا کہ وہ کس قسم کی زندگی گزارتے ہیں، تو دیکھ کر حیرت میں ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی بڑی مملکت کے امیر اور اتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں، کوئی عیش و عشرت والی زندگی نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے۔ تو وہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے، حیرت زدہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی امیر ہیں، اور واقعی اسلام نے انہیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں حکومت جو ہے اللہ کی امانت ہے، وہ کوئی ہماری خود کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں اللہ کی امانت کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ راتوں کو گشت کرتے، اور وہاں کی عوام کی فکر کرتے، دیکھ بھال کرتے کہ کون کس حال میں ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اس کی مدد کی جائے اور اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ اسی فکر میں وہ راتوں میں گشت کرتے، اپنے حکومت کے کاموں سے فارغ ہو کر، اور راتوں میں گشت کرتے۔ اور آپ کے حکومت کے کام بھی مسجد میں ہوتے تھے، کوئی بڑی جگہ میں نہیں ہوتے۔ تو اتنی سادہ اور رہن سہن کے ساتھ آپ کی سلطنت میں کام ہوتے تھے، اور سلطنت کے لوگوں کی دیکھ بھال بھی آپ راتوں کو گشت کرتے اور غریب اور پریشان حال لوگوں کے حال معلوم کرتے اور ان کی ممکن مدد کرتے۔ تو یہ آپ کی دور خلافت کی پوری تفصیل تھی جو اس مضمون میں ہمیں بتائی گئی۔
کہ آپ نے بالکل ایک سادہ انسان کی طرح زندگی گزاری، کوئی بادشاہ والی شان میں شوکت یا محل یا اور بھی عیش و آرام کے ذرائع نہیں تھے آپ کے پاس، بلکہ آپ نے ہمیشہ سادگی کی زندگی کو پسند کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مجھے بتائی کہ آپ کو اللہ کے خوف کا بھی ڈر رہتا تھا کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی یا بھول یا خطا نہ ہو جائے جس کے سامنے اللہ کیا میں جواب دے ہوں اور مجھے اس کی سزا دی جائے۔ تو اسی غرض میں وہ جب گشت کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا سے ملاقات ہوتی ہے، بڑھیا انہیں پہچانتی نہیں تھی کہ یہ ہمارے امیر ہیں، یہ خلیفہ ہیں، وہ عام انسان سمجھ کر ان سے بات کرتی ہے اور وہ اس سے حضرت عمر اس بڑھیا سے حال پوچھتے ہیں تو بڑھیا اپنی پریشانی کا اظہار کرتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرے جو امیر ہیں وہ میری کوئی فکر نہیں کرتے، نہ مجھے کوئی وظیفہ دیتے اور نہ میری غریبی کے بارے میں سوچتے۔ حضرت عمر سے وہ شکایت کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے کہ حضرت عمر اللہ کے خوف سے لرزنے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اگر اللہ سے اس نے میری شکایت کر دی اور فریاد کر دی تو اللہ کیا مجھے کتنی ذلت اور کتنا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے وہ لرز جاتے ہیں۔ کہا مطلب اس مضمون میں یہ بتایا کہ ایسا نہیں، اللہ کا خوف تھا اور اللہ کے خوف سے وہ کانپتے تھے۔ تو ان سے جب ایسی خطا ہو جاتی ہے، خطا تو کیا تھی بلکہ لاپرواہی تھی کہ ان کی دور خلافت میں کوئی پریشان ہے اور وہ خلیفہ ہیں، یہ بہت قابل فکر بات ہے کہ دور خلافت میں بھی کوئی پریشان ہے۔ وہ چاہتے تھے میری عوام جو میرے ساتھ ہے وہ سب خوشحال ہوں، جیسا میں ہوں ویسا ہی وہ ہوں، جیسا میں کھاؤں ویسا ہی وہ کھائیں، کوئی پریشان حال نہ رہے۔ اس لیے ان کا یہ فرض تھا کہ وہ راتوں کو ہر پریشان حالوں کے لیے گشت کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ کون کتنا پریشان ہے اور اس کو کیا مدد چاہیے تو اس کی مدد کی جائے۔ تو اس طرح آپ نے اپنا دور خلافت ایک بہت ہی شاندار دور خلافت گزارا جو قابل تعریف ہے اور جو تاریخ میں بھی ایک مثال ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر کا دور خلافت کے بارے میں یہ مضمون تھا اور حضرت عمر دوسرے خلیفہ تھے، اسلامی خلیفہ، اور اسلامی حکومت تھی اور اس کا نظام بہت اچھے طریقے سے آپ کرتے تھے اور آپ فکر مند رہتے تھے، کوئی بھی شہری کوئی بھی عوام کی پریشان نہ ہو۔ اور اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے خوف تھا انہیں کہ کوئی بھی شخص پریشان حال اگر اللہ سے میری شکایت کرے گا تو اللہ ضرور میری پکڑ کرے گا، اور اس لیے وہ اللہ کے پکڑ سے کانپ جاتے تھے، ڈرتے تھے۔ اور یہی اسلامی ادب ہے کہ ہر شخص کو ایک دوسرے کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، کوئی پریشان حال کی مدد بھی کرنا چاہیے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ سبق حضرت عمر فاروق سے متعلق تھا۔ تو اس میں ہم نے 7 سوال لکھے تھے اور جس کے جواب ہم نے لکھ کے دیکھے تھے۔ پہلے سوال میں پوچھا گیا تھا کہ حضرت عمر کا محل کیسا تھا، تو حضرت عمر کا کوئی محل نہیں تھا، وہ ایک خیمے میں رہتے تھے۔ حضرت عمر کا محل تھا ہی نہیں، کیسا تھا؟ تو یہ جواب یہ لکھا تھا ہم نے کہ حضرت عمر کا کوئی محل نہیں تھا، وہ ایک خیمے میں رہتے تھے۔ پھر دوسرا سوال ہم سے پوچھا گیا تھا وہ مملکت کا کام کاج کہاں بیٹھ کر کرتے تھے۔ وہ مملکت کا کام کاج یعنی جو ان کی حکومت تھی، سلطنت تھی، اس کا کام کاج کہاں کرتے تھے؟ ان کا کام کاج ایک مسجد میں کرتے تھے، مسجد نبوی میں۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنی مملکت کا کام مسجد نبوی میں کرتے تھے۔
پھر ہم نے تیسرا سوال پڑھا تھا کہ آپ کے آرام کرنے کا کیا طریقہ تھا. تو آپ کے آرام کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ جاتے تھے اور آرام کرتے تھے. یعنی زمین پر، درخت کے نیچے زمین پر لیٹ جاتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ بہت آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں تو بہت شان و شوکت کے ساتھ کسی بڑی جگہ میں بڑے موٹے گدوں پر آرام فرمائیں گے، نہیں، بلکہ زمین پر لیٹ کر آرام فرمائیں گے. یہ تھا آپ کے آرام کرنے کا طریقہ. تو اس طرح تیسرے سوال میں ہم سے حضرت عمر کے آرام کرنے کے طریقے کے بارے میں پوچھا گیا، اور ہم نے لکھا تھا کہ آپ کے آرام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سایہ دار درخت کے نیچے زمین پر لیٹ جاتے تھے اور آرام کرتے تھے. تو یہ تھا آپ کا طریقہ. اب سوال 4 میں ہم نے پڑھا تھا آپ کس طرح لوگوں کا حال معلوم کرتے تھے. تو آپ جو ہے مدینہ اور اس کے اطراف میں گشت کر کے لوگوں کا حال معلوم کرتے تھے. یہ آپ کا طریقہ تھا. یعنی مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آپ گشت کرتے تھے مملکت کے کام سے فارغ ہو کر. یعنی جو حکومت کے کام تھے ان کو نپٹا کر آپ گشت کرتے مدینہ میں اور اس کے آس پاس میں، اور لوگوں سے ملتے اور حالات معلوم کرتے اور ان کی پریشانیوں کو سنتے اور ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے. اور اگر کسی امیر یا حاکم کے بارے میں شکایت سنتے تو اس کی تحقیق کر کے اس حاکم کی شکایت کو درست کرتے. تو اس طرح یہ آپ لوگوں کے حال معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کرتے تھے. گشت کے معنی گھومنا، گھوم کر ادھر ادھر گھوم کر لوگوں سے مل کر معلومات کرنا. اس کے بعد ہم نے جواب 5 میں پوچھا گیا تھا، سوال 5 میں پوچھا گیا تھا اپنی شکایت سن کر حضرت عمر کا کیا حال ہوا. تو اپنی شکایت سن کر حضرت عمر کا یہ حال ہوا کہ اللہ کے خوف سے آپ لرزنے لگے، یعنی کانپنے لگے. آپ اللہ کے خوف سے، ڈر سے کانپنے لگے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی ایسے ہی نہیں کہ آپ بس کانپے بلکہ آنسو بھی آ گئے کہ اب میرا کیا ہوگا، اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو گیا اور اللہ کی پکڑ آ گئی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. اور یہ تھا اللہ کا خوف، یہ تھا آپ کا تقویٰ. کیا اللہ سے آپ اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ کے خوف سے لرزنے لگے، کانپنے لگے. آج ہم لوگ کتنی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ذرا بھی فکر نہیں ہوتی اور کوئی ہمیں بتائے تو الٹا ہم ڈرنے کے اور ہنستے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کا حال ہے اور یہ ہمارے اکابری، ہمارے بڑے لوگوں کا حال ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگے. حالانکہ ان کی غلطی بھی تھی، سینکڑوں عوام ہیں، ان کے ساتھ میں ہر ایک کے پاس پہنچنا ممکن نہیں. لیکن آپ کی کوشش، آپ کی فکر دیکھیے کہ آپ ایک بڑھیا کی چھوٹی سی پریشانی پر اللہ کے خوف سے کانپنے لگے، لرزنے لگے. یہ آپ کا ایمان تھا، یہ آپ کا اسلام تھا. تو اس میں اس سبق میں یہی بتایا کہ حضرت عمر کا تقویٰ، حضرت عمر کا کام کس قسم کا تھا. اب اس کے بعد یہاں ہمارے 5 سوال ہو جاتے ہیں. پھر سوال نمبر 6، حضرت عمر کا کھانا کیسا ہوتا تھا. اب یہ ہم نے پڑھا کہ وہ بے چھنے ہوئے آٹے کی روٹیاں کھاتے تھے اور آپ کا کھانا پھیکا اور روکھا ہوتا تھا، ہے نا. تو آپ کا کھانا روکھا اور پھیکا کھانا کھاتے ہیں، بغیر چھنے آٹے کی روٹیاں اور پھیکا اور روکھا کھانا کھاتے ہیں. یعنی کوئی مربن غذائیں اور لذیذ غذائیں نہیں کھاتے تھے. خوب اس میں گھی، تیل اور مکھن اور مربن مرغے اور بڑے اچھی غذائیں کھانا، یہ نہیں بلکہ روکھا پھیکا بغیر چھنے آٹے کی روٹی. تو یہ آپ کا کھانا تھا. اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کا کھانا ایسا تھا. تو یہاں تک آپ لوگوں کو میں نے 6 سوال لکھوائے تھے. سوال نمبر 7 تھا ان
انہوں نے بڑھیا سے کیا کہا؟ انہوں نے بڑھیا سے کیا کہا اس کے بارے میں ہم نے لکھا رکھا کہ اگر تو اس تکلیف پر اللہ سے فریاد نہ کرے اور اللہ کے یہاں اپنے حق تلفی کا دعویٰ نہ کرے اور اس معاملے کو میرے ہاتھ بھیج دے تو میں اس کا معقول معاوضہ دوں گا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر راضی کر دوں گا کہ وہ تیرا وظیفہ جاری کر دے. یعنی آپ نے اس سے یہ وعدہ لیا کہ تو اللہ کے سامنے میرے خلاف فریاد نہ کرے اور تیری جو حق تلفی ہوئی ہے اس کا دعویٰ نہ کرے. یعنی حق تلفی تیری حق تلفی تیرا حق ہے کہ میں تجھے مدد کو جاؤں کیونکہ میں امیر ہوں. میری لاپرواہی سے تیری پریشانی بنی رہی, میں نے اس کے لیے کوئی وظیفہ کوئی مالی مدد نہیں دی تو یہ میں اس کے لیے قصوروار ہوں. تو وہ انہوں نے یہ وعدہ کیا, حضرت عمر نے وعدہ لیا اس عورت سے بڑھیا سے کہ تو میری اللہ کے سامنے فریاد نہ کرے اور حق تلفی کا دعویٰ نہ کرے اور تو اپنا جو یہ معاملہ ہے میرے ہاتھ بھیج دے تو میں اس کا معاوضہ بھی دوں گا, یعنی اس کا پیسہ الگ سے دوں گا اور تیرا وظیفہ بھی جاری کر دوں گا. یہ سب بات آپ نے اس بڑھیا سے کی. اچھا بڑھیا چونکہ وہ آپ کو جانتی نہیں تھی کہ آپ ہی امیر ہیں, بعد میں اسے معلوم ہوا کہ آپ امیر ہیں تو وہ بھی گھبرا گئی کہ آپ میرا کیا ہوگا. لیکن انہوں نے اس کے لیے بھی یہ کہا کہ تمہیں ڈرنے کی بات نہیں, تم نے اپنی حق بات کہی اور میرے سامنے کہی. مجھے معلوم ہو گئی, مجھے خوشی ہے کہ تمہارے ساتھ میں نے اتنا غلط کیا اور تم نے میرے سامنے اپنی شکایت کی, یہ بہت اچھا ہے, تم ایک حقدار ہو, تمہاری حق تلفی ہوئی ہے لہٰذا میں تمہارا وظیفہ جاری کروں. تو اس طرح یہ سبق آپ کا مکمل ہوا تھا کہ انہوں نے بڑھیا سے یہ کہا. تو ہم نے یہاں تک کل لکھا پڑھا اور دوبارہ سے آج اس کو دہرایا, ریویژن کیا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے. اب اس کے بعد کا صحیح اور غلط کے نشان بتائیں. تو یہاں تک ہم اب صحیح غلط کے نشان کے بارے میں بات کریں گے. صحیح اور غلط کے نشان لگائیں. پہلا کا اس میں اکثر ایک سوال آتا ہے کہ صحیح اور غلط کے نشان لگائیں. یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے, اس لیے آپ اس کو بڑے غور سے دیکھیں گے, سمجھیں گے اور لکھیں گے اور ان جوابوں کو خود بھی پریکٹس کر کے سیکھیں گے. یہ سوال اکثر امتحان میں آتا ہی ہے اور 5 نمبر کا ہوتا ہے, اس لیے یہ سوال بہت اہم ہے. اس کے جواب لکھنے میں آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوگا. جیسے پہلا پوچھا گیا ہے کہ حضرت عمر مکہ میں رہتے تھے, کہاں رہتے تھے؟ اب ہم نے پڑھا حضرت عمر مدینہ میں رہتے تھے. تو ظاہر ہے یہ سوال غلط ہے, ہم غلط کا نشان لگا دیں. اب یہ سب باتیں ہمیں جبھی معلوم ہوئیں گی کہ ہمیں پہلے پڑھنے میں ماہر ہونا چاہیے, ہمیں بہت اچھی ریڈنگ آنا چاہیے, اردو ریڈنگ, تاکہ ہم فوراً پڑھ لیں اور پھر ہمیں اس کے جواب اگر ہم پڑھ لیں گے تو جواب بھی آسانی سے لکھ لیں گے. تو اب ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر مکہ میں رہتے تھے, غلط ہے, مکہ میں نہیں مدینہ میں رہتے تھے. اب دوسرا پوچھا گیا کہ آپ ایک محل میں رہتے تھے. ابھی ہم نے پڑھا کہ ساری زندگی گزارتے تھے, محل میں نہیں رہتے تھے بلکہ خیمے میں رہتے تھے. تو یہ جواب بھی غلط ہے. پڑھنے میں بہت ماہر ہونا چاہیے. آپ ایک محل میں رہتے تھے, یہ غلط ہے. آپ محل میں کہاں رہتے تھے؟ تو اب 2 جواب ہو گیا. تیسرا ہے آپ ایک شاندار بستر پر آرام کرتے تھے. شاندار بستر پر آپ کہاں کرتے تھے؟ آپ کو سادہ زمین پر لیٹ جاتے تھے اور کسی بھی درخت کے نیچے. تو تیسرے میں ہم یہ لکھیں گے کہ آپ شاندار بستر پہ آرام نہیں کرتے تھے, یہ بات غلط ہے. تو یہاں غلط کا نشان لگا دیں. اب اسی طرح جواب 4 آ جائے گا. آپ بے چھنے آٹے کی روٹیاں کھاتے تھے. ہاں یہ صحیح ہے کیونکہ آپ بے چھنے آٹے کی روٹیاں کھاتے تھے. اب یہ جو گنتی ہے اردو
غلط تھے ایک صحیح. تو یہ جب معلوم ہو رہا ہے جب ہم پڑھنا ہے تو اسی طرح آپ کو پڑھنے میں مہارت پیدا کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے آپ پورے سبق کو 2-3 بار پڑھیں. جو مشکل الفاظ ہیں اسے پر انڈرلائن کریں اور اسے پوچھیں اور 2-3 بار پڑھیں. جو مشکل الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھیں اور پھر انہیں لکھنے کی پریکٹس کریں. اس طرح آپ کو پڑھنے میں مہارت حاصل ہوگی. اور پورے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں, پھر اسے یاد کریں, پھر بغیر دیکھے 2-3 بار لکھیں. تو اس طرح اس کا پورا خلاصہ آپ کو یاد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہے جواب 5 دیکھتے ہیں. آپ دن میں پیڑ کے نیچے زمین پر آرام کرتے ہیں. یہ صحیح ہے کیونکہ آپ زمین پر پیڑ کے نیچے آرام کرتے ہیں. تو ہم اس میں صحیح کا نشان لگا دیں گے. اب ایک سوال اور لے گیا. حضرت عمر کا خیال تھا کہ جیسا کھانا تمام مسلمانوں کو میسر ہے وہی امیر کو بھی کھانا چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے. 6 والا جو ہے 6 نمبر کا وہ صحیح ہے. آپ یہی چاہتے تھے جیسا کھانا عوام کھاتی ہے ویسے ہی میں کھاؤں, اور اگر میں اچھا کھانا کھاؤں تو ساری عوام بھی اچھا کھانا کھائے. تو یہ آپ کا یہاں تک صحیح تھا. اب اس میں یہ بات سامنے آئی کہ 3 غلط ہے 3 صحیح. تو اس سوال کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے. پھر خالی جگہ کو پڑھیے. اب اگلا سوال آتا ہے خالی جگہ کو پر کیجیے. پر کیجیے یعنی بھریے. جو خالی جگہ ہے اس میں کیا الفاظ آنا ہے وہ ہمیں بھرنا. تو پہلا ہے عرب کے پاس ہی عجم کی کیا کی سلطنت. یہاں ہم پہلے کا نشان لگائیں گے سلطنت. سلطنت کی اسپیلنگ ویسے سلطنت یہ یاد رکھیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے اس کے طور طریقے کیا ہیں. یہ دوسرے میں لکھا ہے اس کے طور تو لکھا ہے اس میں طریقے کیا ہے. طریقے لکھنا طریقے. اس طرح آپ کے یہ 2 ہو جاتے ہیں. کہ تیسرا پڑھتے ہیں. تیسرا جو ہے انہیں اپنی ذمہ داری کا جیسے ہی بہت شدید احساس تھا. انہیں اپنی ذمہ داری آ جائے. 3 کے اندر 2 جگہ خالی نشان ہے. تو ذمہ جو لکھا ہے داری بھی لکھا ہے. داری آپ کو پڑھانا ہے. ذمہ داری یہ ذمہ داری پھر اپنی خالی جگہ میں آپ کو کا جیسے ہی بہت شدید احساس